الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام قرآن کی دنیا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے زبردست عالم دین، بہترین اسکالر، بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے، عربی زبان پر بھی مہارت رکھتے ہیں، انگلش لینگویج پر بھی مہارت رکھتے ہیں، اور اردو تو آپ سن ہی رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اور بہت علمی شخصیت الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی بلال احمد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ۔ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کا محفوظ رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ یعنی ابتدائی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج علامہ صاحب کیا گفتگو کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی کتاب، کوئی کلام، کوئی پیغام، کوئی زبان ایسی نہیں جو وقت کے طوفانوں سے بچی ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، تمدن بدلتے گئے، زبانیں مٹ گئیں، سلطنتیں بکھر گئیں، مگر ایک کتاب ہے جو 1400 برس سے آج تک ویسی ہی ہے جیسی غار حرا سے نازل ہوئی۔ ہائے ہائے۔ جی ہاں، وہ کتاب جو اللہ پاک کی جانب سے سب سے آخر میں، سب سے محبوب اور سب سے آخری نبی پر نازل ہوئی۔ یعنی قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کا محفوظ رہنا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ قدرت الہی کی سب سے بڑی دلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ سابقہ آسمانی صحیفے اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہوئے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تب سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ ربانی اعلان ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ نہ وقت اسے بدل سکا، نہ دشمن اسے مٹا سکے۔ جس قوم نے اس کتاب کو سینوں میں محفوظ کیا، اللہ نے انہیں محافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کروڑوں زبانوں پر ایک ہی قرآن جاری ہے، نہ ایک لفظ کا فرق، نہ ایک نقطے کی کمی۔ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں جسے لاکھوں لوگ زبانی یاد کرتے ہوں، جس کی ایک آیت بھی اگر بدلی جائے تو بچے سے بزرگ تک فوراً پہچان لے۔ یہ محض یادداشت نہیں بلکہ رب کی حفاظت کا نظام ہے۔ قرآن کی یہ حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت اب ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کتاب اب کسی قوم، زمانے یا خطے کی امانت نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ابدی دستور حیات ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتا بلکہ وقت کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ بے شک۔ محترم ناظرین، جب ہم قرآن کی حفاظت پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے یہ صرف الفاظ کی حفاظت نہیں بلکہ ایمان، عقیدہ اور سچائی کی بقا کا اعلان ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں مٹ سکتی ہیں لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ باقی رہے گا۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس انداز سے قرآن کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، یہ تمہیدی گفتگو جو ہوئی ہے اور ٹاپک کا اندازہ یقیناً ہمارے ناظرین کو ہو گیا ہوگا کہ کیا خوبصورت کلام اس پر ہونے والا ہے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کیا مختلف انداز اور ذرائع اپنائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، قرآن کو جو نزول ہے نا، حفاظت سے پہلے سمجھیں کہ نزول کس انداز میں ہوا، واہ واہ اور واہ۔ اس کے لیے جانا پڑے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے میں۔ دیکھتے ہیں کہ آیتیں کیسے نازل ہوتی تھی، اور جس وقت آیت نازل ہوتی تھی اس وقت کا سینیریو کیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ چنانچہ قرآن پاک کی جب آیات نازل ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عادت یہ تھی کہ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے۔ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت کیوں دیتے؟ کہ جبریل امین آیت لائے ہیں، آیت سنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حرف رہ نہ جائے، آپ اسی وقت اپنی زبان مبارکہ کو حرکت دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے، آپ جلدی کرنے میں اسے یاد، اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، واہ۔ اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ جمع بھی ہوگا اور لوگ پڑھیں گے بھی، اس کا پڑھانا، اس کا پڑھنا، اس کا جمع کرنا۔ رب نے فرمایا ان علینا، یہ ہم کریں گے، جمعہ وقرآنہ،
دونوں چیزیں، اس کی تلاوت بھی اور اس کا جمع بھی، پڑھنا ہے تو اس کی اتباع کرنی ہے. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر جو اس کی باریکیاں ہیں، ایک ایک بات کی باریکی، اے محبوب، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باریکیاں بھی ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ 23 سال میں قرآن اترا اور 23 سال میں پروردگار نے جو علوم غیبیہ اپنے حبیب کو عطا فرمانے تھے وہ سب کے سب عطا فرما دیے. قرآن ہمیں بظاہر ایک کتاب نظر آتی ہے، مگر اس کی ہر صورت، اس کی ہر آیت اور اس کے ہر لفظ میں ایک باریکی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. باقی امت میں سے رب نے جس کو چاہا جتنا چاہا ملا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے. تو رب کریم عز و جل جب اپنے محبوب سے ہم کلام ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کروں اور آپ کو آدھی بات سمجھ میں اور آدھی بات سمجھ میں نہ آئے؟ جب میں بھی آپ سے بات کروں گا تو میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو میری پوری بات سمجھ آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب سے ہم کلام ہے بذریعہ قرآن، تو ایک ایک حرف میں کیا کیا بات بیان ہوئی، ایک ایک لفظ میں کیا بیان ہوا، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی جہتیں کیا ہیں، اس میں اشارت النص کیا ہے، اس میں دلالت النص کیا ہے، سب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا گیا. اور جتنا رب نے چاہا آپ نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ جمع کا انداز کیا تھا. یہ تو ہو گیا نا کہ نزول قرآن، ایک ایک آیت اترتی رہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں آیتیں اترتی کتابی شکل بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے، ایک نہیں دو نہیں، بعض اوقات 5 لوگوں کو بلاتے اور وحی لکھوایا کرتے تھے کہ آج یہ صورت اتری ہے، اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے اور اس صورت کو فلاں صورت کے بعد، اس آیت کو فلاں جگہ اور اس آیت کو فلاں جگہ رکھ لو. یہ آپ لکھوا دیا کرتے. ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں مجھے ایک پروفیسر ملے، ان کی عمر ہوگی 56 ایئرس اولڈ. کہنے لگے کہ اگر میں بات کروں 7ویں صدی عیسوی کی، ٹھیک ہے، یعنی جس وقت قرآن پاک بس نازل ہی ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ اس زمانے میں میں ہسٹری میں نے بہت پڑھی ہے اور ہسٹری میں مجھے کہیں پر بھی لفظ قرآن نہیں ملتا اور کہیں پر بھی مجھے وہ باتیں. پروفیسر تھے، پروفیسروں کی اپنی دنیا ہوتی ہے. میں نے کہا تو آپ کے پڑھنے کی کمی ہے. تھے انگریز تھا، گورا تھا. کہنے لگا کہ نہیں، اس وقت کی جو یہ آپ لوگوں کی جو کتاب ہے قرآن، یہ اس وقت کتابی صورت میں، کتابی شکل میں نہیں تھی حضور کے زمانے میں. میں نے کہا نہیں تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم کس طریقے سے مانیں کہ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی بات ہے کہ جو ریویل ہوئی ہے، جو وحی کی صورت میں آئی ہے. میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. نہیں، یہ کیسے؟ تو اسی پر وہ بضد تھا کہ اس زمانے میں یہ کتاب نہیں بنی. میں نے کہا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن جمع کیا ہے نا، لوگوں کے سینوں میں جمع کیا ہے. واہ 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 واہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بھی، اور لکھوانے کے ساتھ ساتھ وہ لکھوانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ درختوں کی چھالوں پہ لکھتے، پتوں پہ لکھتے، لیکن سب سے اہم جو بات تھی وہ یہ کہ فی صدور الرجال، وہ مردوں کے سینوں میں قرآن آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اتار دیا تھا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں وہی تلاوتیں کر رہے ہیں، مجلسوں میں وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم حضور کی اتباع کریں، ہم نماز میں پیچھے کھڑے ہوں تو آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کی تو ہم نے سوچا 100 آیتیں ہوں گی تو رکوع ہو جائے گا. جی، نہیں ہوا رکوع. ہم نے سوچا 200 ہوں گی تو رکوع ہو جائے گا. صحیح، نہیں ہوا. سورہ بقرہ ختم، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو گئی، اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو گئی، اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو گئی. وہ شخصیت کہ جو اپنی نمازوں میں 5 7 8 پاروں کی تلاوت کرتے ہوں، ان کے اپنے حافظے کا اور سننے والوں کے حافظے کا حال کیا ہوگا. تو قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوا، کاتبان وحی کو لکھوایا گیا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب آپ کا سوال کہ جمع کیسے ہوا، جی، اس کی حفاظت کیسے ہوئی. جی، ایک تو حفاظت رب نے فرمائی کہ لوگوں نے زمانہ مصطفیٰ میں ہی اسے یاد کر لیا. صرف تراویحوں میں نہیں پڑھا جاتا تھا، نمازوں میں پڑھا جاتا تھا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ عام نمازوں میں بس چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور تراویح میں ہی پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ جہاں اچھے انداز میں پڑھا جائے. ورنہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ سیرت کو اٹھائیے نا تو قرآن پاک کی صورتوں کی تقسیم ہے: طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل. یعنی قرآن کی ایک وہ صورتیں جو چھوٹی ہیں، جیسے کہتے ہیں قصار مفصل، یہ پڑھی جائیں گی مغرب میں، یہ حضور کا معمول ہے. پھر ایک اوساط مفصل جس میں سورہ ملک آتی ہے، اور اس طرح کی جس میں 2 3 4 پیجز کی جو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھی جائیں گی عشاء میں.
پھر آتی ہیں طوال مفصل بڑی صورتیں، اللہ، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان یعنی ہر نماز میں ایک نیا رنگ ہوتا تھا، بڑی بڑی صورتوں کی تلاوتیں ہوتی تھیں، لوگ ہر نماز میں محظوظ ہوتے تھے، اور آواز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. سبحان اللہ، آج سبحان نعت خان کو سنے تو مزہ آ جاتا ہے، اللہ، جن کی نعت پڑھی جا رہی ہے جب وہ خود پڑھتے ہوں گے تو کیسا مزہ آتا ہوگا، اللہ، سبحان تو اللہ، وہ کیسا یاد ہوتا ہوگا. آج جو ہم لوگوں نے نعتیں یاد کی ہیں، ہوں، ہم نے کیسے نعت یاد کی؟ سن 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 کے. ان لوگوں نے قرآن سنا اللہ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا سبحان اور اللہ، مستقل سنا اور بار بار سنا، 23 سال تک سنا، پھر یاد نہیں ہوگا تو کیا کیسے یاد؟ خوبصورت بات، واہ واہ تو واہ، یہ سینوں میں محفوظ تھا اور کتابی شکل میں بھی تھا، مگر وہ صحیفے ظاہر ہے کہ کسی کے پاس کچھ نوٹس ہیں، کسی کے پاس کچھ نوٹس ہیں، اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ وضاحت بھی فرماتے تھے. تو بعض اوقات کاتبان وحی آیت لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جملہ بھی لکھ لیتے تھے جو بطور وضاحت ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آیا سیکنڈ اسٹیپ. ویسے عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، جی، مگر اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قرآن کی ترتیب دے دی گئی تھی. بہت اچھا، الف لام میم سے لے کر والناس تک کتابی واہ، شکل دے دی گئی تھی، اور اس میں جو اس طرح کے اضافے تھے وہ نکال دی گئے. حفاظ صحابہ کی ٹیم بنائی گئی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی تھی، اور جس کے پاس جتنے نسخے تھے، جس کے پاس جتنے نوٹس تھے، وہ سب منگوائے گئے، ان کو ٹیلی کیا گیا، حفاظ نے اس کی تصدیق کی، واہ واہ، اور یوں اجماع صحابہ سے یہ کتاب تیار ہوئی. سبحان اللہ، اور یہ وہی نسخہ ہے، یہ بالکل اسی انداز پر ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سبحان اللہ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت بہت کریں گے. خوب، بہت خوب، تو یہ پہلا نسخہ تیار ہو گیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب عثمان غنی کو کیوں جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مزید نسخے تیار کروائے اور پھر الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں بھیجے، اس لیے جامع القرآن کا لقب عثمان غنی کو ملا. ورنہ یہ جو جمع کرنے والا معاملہ ہے یہ ابو بکر صدیق کے دور میں ہو چکا تھا. قرآن کا جمع ہونا یہ حضور کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا. کیفیت مختلف تھی، پیپرز پر نہیں تھا، سینوں میں تھا، اور آج بھی سینوں میں ہے. آج آپ نے کہا نا اپنی تمہید میں کہ اگر کوئی ذرا سی آیت میں غلطی کرے تو بچے پکڑ لیتے ہیں. کوئی حافظ تراویح میں غلطی کر کے تو دکھائے، کوئی ایک آیت چھوڑ کے تو دکھائے، لوگ نمازی فوراً پہچان لیتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کو محفوظ کر دیا. حضرت یہ تو قرآن پاک کا معجزہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ کرام کے حافظے کی بات کی، تو آج کے بچے کو قرآن پاک یاد ہو جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب بچے کا اور عجمی بچے کا یہ عالم ہے تو پھر عربی بولنے والے صحابہ کرام کے حافظے کا کیا عالم ہوگا، اور جنہوں نے قرآن سنا ہی حضور پاک سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یعنی یہاں سے بھی بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ جو اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض کتنا باطل ہے، کہ وہ قرآن کی حقانیت پر یا یہی ہے قرآن یا اتنا ہی ہے قرآن پر اگر بات کرتا ہے تو یہ سارے دلائل کا جو تسلسل ہے یا جو اس کے حفظ کرنے کا تسلسل ہے یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. بالکل سبحان اللہ. پھر آپ نے جو خوبصورت بات کہی کہ وہ قرآن کی آیت جب سامنے آ گئی، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حفاظت کرنی ہے، میں نے نازل کیا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. مفتی صاحب یہ آپ نے بڑی کمال گفتگو فرمائی، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک لوگوں کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور بالکل من و عن محفوظ ہو جاتا ہے. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بچے اور نوجوان ہی اس کو حفظ کر سکتے ہیں یا بڑی عمر میں جا کر بھی حفظ کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بچپن میں حفظ کر لیا تو کر لیا، بڑے ہو گئے تو اب آپ حفظ نہیں کر سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی زبردست مثالیں ملتی ہیں کہ بڑوں نے، بلکہ ہمارے حقیقی بڑوں نے حفظ کیا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھ لیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، جن کے ہم فتاوی رضویہ دیکھتے ہیں، انہیں لوگ حافظ صاحب کہتے تھے. حالانکہ انہیں خیال آتا کہ میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن لوگ عزت میں، تکریم میں، رسپیکٹ دینے کے لیے مولانا صاحب کو حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس لیے قرآن پاک حفظ کیا کہ اس کا حافظ کہنا غلط نہ ہو. تو حفظ کرنے کے لیے آپ نے کوئی 6 مہینے، سال، 2 سال نہیں لگائے، کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں مغرب سے عشاء صرف تلاوت فرماتے اور عشاء کے بعد تراویح میں کھڑے ہو کر وہ پارہ سنا دیتے تھے. تو جب عجمی کے حافظے کا یہ حال ہے، خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامتوں سے نوازتا ہے، لیکن ممکن ضرور ہے کہ یاد کیا جا سکتا ہے، بڑے بھی یاد کر سکتے ہیں. نہ صرف یاد کیا بلکہ تراویح میں اسے سنایا اور پھر مرتے دم تک اس کی حفاظت بھی کی، اسے یاد بھی رکھا. تو یہاں حفاظ کے لیے بھی پیغام ہے کہ جنہوں نے بچپن میں یاد کر لیا وہ بھی قرآن پاک جب یاد کر لیا تو اب ہر سال تراویح میں کسی نہ کسی انداز میں سناتے رہیں تاکہ یاد رہے.
کیونکہ یہ قرآن یہ سینے میں محفوظ رہنا یہ بھی ضروری ہے اور اس کی برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ٹاپک پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں دیگر آسمانی کتب کو جی تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، اس میں بہت تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں قرآن پاک دیکھا جائے تو حرف و حرف اسی طریقے سے محفوظ ہے. تو اس میں کیا تاریخی اور الہی حکمت موجود ہے؟ دیکھیں جو پچھلی کتابیں ہیں گزشتہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، مگر ان کے نزول کی جو کیفیت تھی ایک تو وہ الگ تھی کہ آیت با آیت نہیں اتری، کسی اور کتاب کو صبح قیامت تک کے لیے رکھنا تھا، وجہ کچھ اور تھی. واہ 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 واہ. جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا سب سے افضل، بھیجا سب سے آخر میں کیونکہ ذکر رکھنا تھا سب سے آخر تک، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی کتاب بنی سب سے پہلے ہے بالکل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام الہی ازل میں ہی وجود میں آ گیا، واہ واہ واہ. مگر آسمان دنیا پر اترا بعد میں، بھیجا گیا 23 سال کے عرصے میں اور رکھنا ہے اسے آخر تک. سبحان اللہ. تو جس طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور وہ صبح قیامت تک کے لیے ہے. اور اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ وہ مصدقا لما، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تصدیق کی جائے گی. تو دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر چیک کرنا ہو نا تو کہ یہ بات آیا جو پچھلی کتابوں میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مصدق بنایا. واہ واہ. ایک مفتی ہوتا ہے جو فتویٰ لکھتا ہے، ایک مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرنے ایک والا. تصدیق کرتا ہے، واہ. اس پہ اسٹیمپ کرتا ہے کہ ہاں یہ فتویٰ صحیح ہے. سبحان اللہ. تو قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی مصدق ہے. اس کو قرآن کو اللہ نے فرمایا مصدقا لما بین یدی، کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جس کو آج تم نے بائبل کا نام دے دیا، ہم مانیں گے تب یہاں سے تصدیق آئے گی. تو واہ 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 واہ. تو اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہاں جو لکھا ہے نا اس میں یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ بدلا ہوا ہے اور یہ اصل پر ہے. تو اس وجہ سے اب ان پر اعتماد نہ رہا. اب اگر تاریخی بات کریں کہ کیوں بدل گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کی کتاب گئی ان کے بڑوں کے ہاتھوں میں، ان کے پیشواؤں کے ہاتھوں میں، ان کے راہبین کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے مال کی لالچ میں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہمیں، یہ بھی قرآن نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بتایا اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں جب کتاب دی گئی تو انہوں نے مال کی لالچ میں چند سکوں کے بدلے میں اپنی آیتوں کو بدل دیا. تو ان کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے بدل دیا، اور انجام پھر دنیا میں بھی برا ہوا، ان کا آج نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تو قرآن جو ایسی کتاب جو قیامت تک رہے گی اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ اگر بائبل کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور اگر وہ قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے اور قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، تب تو ہم مان لیں گے کہ یہ من جانب اللہ ہے. اور اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ لوگوں کی تحریف ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی معیار بھی دے دیا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن نے. سبحان اللہ. اچھا آج جہاں اے آئی ایڈیٹنگ اور مینوپولیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آج بھی یہ ممکن ہے کہ قرآن کے پیغام اور کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ یہ شاید ہاں، کیونکہ اب اے آئی تو سب کچھ کر رہا ہے. جی اے آئی سب کچھ کر رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی بھی اپنی کارکردگی پیش کر رہا ہے. یعنی آپ کچھ بھی لکھیں تو سامنے آ جاتا ہے. جی. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کہیں یا کسی بھی اے آئی ٹول سے کہیں کہ مجھے ایک نعت لکھ دو تو نعت بھی لکھ دے گا. وہ الگ بات ہے کیسی لکھے گا، کیسے لکھے، آپ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، لکھ دے گا. اچھا، لیکن جب آپ اس کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ ایسی لکھو، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنی کوشش کرتا رہے گا. واہ. تو اے آئی کے اندر یہ تو ہے، لیکن قرآن سوال ہی نہیں ہوتا. قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا، قرآن نہیں بنا سکتا، قرآن کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے، جس پر ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی یا پچھلے پروگرام میں بات کی کہ قرآن کی مثل لانا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے انسان مل جائیں. اے آئی کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا نا. سارے کے سارے انسان مل جائیں. مان لیجئے کہ اے آئی میں جنات بھی تھے بنانے میں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تو جن بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، جتنے اے آئی ہیں سب کے سب مل جائیں، اس کے باوجود بھی وہ قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. آپ کی
سارے ڈاکومنٹیشن کے کام ہو سکتے ہیں، آپ کی فائلوں کو وہ سمرائز کر سکتا ہے، آپ کے اور دوسرے کام کر سکتا ہے. بہت اے آئی بہت سے لوگوں کی جاب کھا گیا ہے اور کانٹینٹ اب. لیکن آپ کہیں کہ اگر اے آئی موجود ہے جی اور کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے، مگر آپ کے یہاں پھر بھی کانٹینٹ کی ٹیم ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. تو انسان کی تو واہ واہ. جب اس نے انسان کو ریپلیس نہیں کیا ہاں تو یہ خالق کے کلام کو کیسے ریپلیس کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اپنا کام کر رہا ہے. آپ ضرور اے آئی سے مدد لیں، اپنا کام آپ ضرور کریں، مگر وہ ریپلیس نہیں کر سکتا. اور قرآن کو تو سوال نہیں ہوتا، جب انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتا تو قرآن کو کیسے کر سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے گفتگو فرمائی ماشاء اللہ کہ جو اللہ کا کلام جو عربی زبان میں نازل ہوا وہ مکمل طور پر محفوظ ہے. اب میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا وہ صرف نظم قرآنی سے تعلق رکھتا ہے یا پیغام اور تفسیر بھی دائمی طور پر محفوظ رہے گی؟ یہ ارشاد فرما دیں. سب سے پہلے تو میں اس لفظ کو واضح کروں کہ نظم قرآنی کیا ہے. نظم الفاظ کو ہی کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے نظم قرآنی کا مطلب قرآن کے الفاظ، لیکن قرآن کے لیے عام طور پر الفاظ نہیں بولے جاتے. صحیح. نظم ایک خوبصورت لفظ ہے، اور الفاظ یہ لفظ کی جمع، اور لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو منہ سے نکلے یا پھینکنا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نظم قرآنی استعمال ماشاء کرتے ہیں. قرآن کے جو مبارک نظم ہے یا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے جو الفاظ ہیں، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اس کا جو پیغام ہے اس کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. واہ واہ وہ من جانب اللہ ہے. اللہ اکبر. یعنی بندہ جب تک قرآن میں رہے گا تو قرآن میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت من جانب اللہ ہے، چاہے وہ اس کے الفاظ ہوں، نظم ہوں، اس کے معانی ہوں، اور اس کی تفسیر ہو جو حقیقی تفسیر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ترجمہ کرنے والا جب اپنی زبان میں اس کو لے کر جاتا ہے تو کبھی بھی وہ کما حق کو ہو اس عربی کے ترجمے کو وہ اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. وہ قریب قریب ضرور پہنچے گا، لیکن چاہے جتنی کوشش کر لے مگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. اسی طریقے سے اس سے اگلا مرحلہ تفسیر کا، کہ جب بندہ تفسیر کرنے والا تفسیر کرے گا تو اب وہ کتنا خوف خدا ہے اس کے دل میں، کتنا عشق مصطفیٰ ہے، اس کی علوم و فنون پہ کتنی گہری نظر ہے، عربی کو وہ کتنا جانتا ہے، فصاحت و بلاغت کو کتنا سمجھتا ہے. آج تو ہر دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی میرے پاس ہے اور اے آئی میرے پاس ہے تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں. اس سے پہلے گوگل ٹرانسلیٹر سے. تو کیا گوگل ٹرانسلیٹر کا ہر ترجمہ صحیح ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اردو کو میں انگلش میں اردو میں ترجمہ کریں، دوسری باری میں گوگل ٹرانسلیٹر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جی جی جی، واہ واہ کیا تو مثال دی. یہ ان ٹولز کے ذریعے ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بڑا یہ سمجھے کہ بہت زبردست علماء چاہیے. ایک عالم ہو، عالم بھی ہو، زمانے کا جاننے والا بھی ہو، عاشق مصطفیٰ بھی ہو، خوف خدا والا بھی ہو، ڈر بھی رکھتا ہو، اس کے بعد وہ ترجمہ اور تفسیر، اور پھر اپنے فن کا ماہر بھی ہو. یعنی اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے تو صرف عربی آنا کافی نہیں ہے، تمام یا اکثر تفاسیر پر اس کی نظر ہو، گہری نظر، عربی تفاسیر پر بھی، اور اگر اردو میں ترجمہ کر رہا ہے تو اردو تفاسیر پر بھی، کہ مفسرین اس حوالے سے فرماتے کیا ہیں. پھر احادیث کے ایک عظیم ذخیرے پر اس کی نظر ہو کہ کہیں وہ ترجمے میں ایسی غلطی نہ کر دے کہ کسی حدیث کے مخالف جا رہا ہو، اور ناسخ و منسوخ کا علم اسے آتا ہو. کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہے، وہ آیت ضرور ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم پہلے نازل فرمایا اور پھر بعد میں اس سے ایک اور حکم نازل فرما دیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ انسان کو وصیت کرنا فرض ہے دنیا سے جانے سے پہلے. یعنی تم جانے سے پہلے لکھ کر جاؤ کہ بیٹے کے لیے کتنا ہو، بیٹی کے لیے کتنا ہو، باپ کے لیے کتنا اور ماں کے لیے کتنا. یہ لکھنا پہلے لازم تھا، مگر وصیت لکھنا لازم تھا. مگر پھر خود اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ نساء میں آیت عطا فرما دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے بیان کر دی. تو اب وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. تو یہ آیت ہو گئی ناسخ اور وہ آیت ہو گئی منسوخ. اب اگر ترجمہ کرنے والا صرف ترجمہ کرے اور وہ اسی پر ہی، تو وہ یا تفسیر کرنے والا پوری بات کو جانے بغیر یا ناسخ و منسوخ کے علم کو جانے بغیر اگر ترجمہ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو منسوخ سمجھے اور اس کو ناسخ سمجھے، اس کو فائنل ڈیسیجن سمجھے اور اس کو سمجھے کہ یہ پہلے کی بات تھی. تو اس لیے ناسخ و منسوخ کا علم، پھر تفسیر کا علم، اصول تفسیر کا علم، حدیثوں کا علم، یہ تمام چیزیں ہوں تب بھی بندہ 100% حق نہیں ادا کر سکتا. ترجمہ ہی ہوتا ہے، تفسیر تفسیر ہی ہوتی ہے. اب آپ کی بات کہ کیا تفسیروں میں تبدیلی ممکن ہے، یہ مفسر کی اس کے اپنے قلم کی بات ہے کہ وہ کہاں کیا کرتا ہے. اس کے لیے حکم شرع تو یہی ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے. اگر وہ اسی حکم پر رہا
تو وہ تفسیر میں تبدیلی نہیں کرے گا، جیسا ہے ویسا ہی ہمیں آگے پاس آؤٹ کرے گا. صحیح. لیکن اگر اس کے نفس کی شرارت یا اس کی اپنی بدعقیدگی یا اس کی اپنی اندر کے کوئی بغض خدا نخواستہ اس کا ہے، خدا نخواستہ کوئی صحابہ کا گستاخ ہے یا صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتا، اس طرح کی چیزیں جب ہیں اس کے دل یا میں دنیا کی لالچ، یا دنیا کی لالچ، جی، تو وہ کہیں نہ کہیں تفسیر کے اندر اس کا رنگ لے کر آئے گا. بالکل اسی طرح کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا تو وہ تفسیر کے اندر اور ترجمے کے اندر ادب اور عشق کا رنگ لے کر آئے. ہاں 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 ہاں، رکھا ترجمہ تفسیر، مگر جو رنگ تھا ہائے وہ ہائے، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا تھا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ ان کے مزاج کا حصہ تھا. واہ واہ، تو مفسر جب بھی لکھے گا تو اس کے اپنے مزاج کی بات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں آئے گی. اس لیے ہم عام لوگوں کو یا اس چینل کو جو سن رہے ہیں، یہ جو ہمارے ویورز ہیں، ان کے لیے بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو انہی کا پڑھیں کہ جو کسی عاشق مصطفیٰ کے ہاتھ کے ان کے قلم کا لکھا ہوا ہو. واہ واہ واہ. یہی تفسیر پڑھنی ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہی ہمیں صحیح راستے تک لے کے جائے گی. جیسے کہ مصطفیٰ ہر علوم کے، ہر علم کے، فن کے ماہرین ہوتے ہیں. جی، جب ان کتابوں کو، یعنی اس فن کو پڑھ کے بندہ ڈپلوما نہیں کر سکتا یا اس کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا یا ماہر نہیں بن سکتا، تو پھر اللہ کے کلام کے معاملے میں اتنا بندہ نیچے آ کر کیوں بات کرتا ہے؟ یعنی کتنی حیرت والی بات ہے. اور حیرت ہے کہ ایکسیپٹنس بھی کچھ لوگوں کی طرف سے نظر آتی ہے. یار تم جب اس بات کو مانتے ہو کہ دیگر علوم و فنون کے ماہرین نے جس لیول تک اس پر بات کی ہے، کلام کی ہے، اب ہم خود پڑھ کے اس لیول کے ماہر کیسے بن سکتے ہیں یا اس کے مقابلے اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو قرآن کے معاملے میں، اللہ کے کلام کے معاملے میں جس سے دین وابستہ ہو، جس سے ایمان وابستہ ہو، جس سے بندے کی دنیا و آخرت سب ہر شے وابستہ ہو، اس میں اتنا نیچے آ کر اتنا تنزل کر کے کیسے ایسا بندہ کلام کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی بھی تفسیر پڑھ لو، ترجمہ پڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لو، خود ہی قرآن پڑھو، خود ہی سیکھو، خود ہی سمجھو، خود ہی عمل کرو، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے. یہ دیکھیں کہ سامنے والا جو شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس نے اس علم اور فن میں پوری زندگی گزاری ہے. آپ کو آئے جمعہ 8 دن اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو ہوئے 2 سال. آپ 2 سال والے کو 20-25 سال سے 50 سال سے جو اس فن میں کام کر رہا ہے اس پر آپ ترجیح دے رہے ہو صرف اس لیے کہ اس کا دنیاوی علم زیادہ ہے یا اس کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری زیادہ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جو جس فن کا ماہر ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی گوگل کو دیکھ کر دوائیں دینا شروع کر دے تو آپ اس سے میڈیسن لیں گے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے. آپ اس کے پاس جائیں گے جس نے MBBS بھی کیا ہو، اسپیشلائزیشن بھی ہو، اس پریکٹس بھی کی ہو، وہاں جائیں گے. اسی طریقے سے جو قرآن کے ماہرین ہیں انہی کے پاس جانا ہوگا کیونکہ آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور انہی سے ہی سیکھنا ہوگا تو آپ کو صحیح بات سامنے آئے گی. ہاں رہی یہ بات کہ خود عربی سیکھ لو، تو یہ تو میں بھی کہتا ہوں عربی سیکھ لو، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ عربی سیکھنے کے بعد آپ خود سے ترجمہ کرنے لگ جاؤ. آپ عربی سیکھو تو آپ اس جگہ پر پہنچو گے کہ یار ہمارے علماء نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب جب میری عمر 12 سال تھی، ٹیوشن میں جاتا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں نا وہ دوسرے مکتبہ فکر کے. چھوٹا تھا میں لیکن حفظ چکے کیا تھا مدرسۃ المدینہ میں. تو اب بات ہوئی قرآن کے ترجمے کی، ہم نے کہا بھائی ہم یہ ترجمہ پڑھتے. 12 سال 13 سال کی کیا ایج اور کیا سمجھ ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں. وہ کسی اور کے ترجمے کو ریفر کر رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم خود ہی عربی سیکھ لو. وہ بات اس وقت میرے دماغ پر لگ گئی. میں نے درس نظامی میں ایڈمیشن لے لی. واہ. اور 8 سال درس نظامی کرنے کے بعد یا جب میں نے کتابوں کو پڑھا اور آگے بڑھا اور زندگی میں آگے بڑھا، سمجھ میں آیا کہ جو میرے رضا نے لکھا ہے نا وہی حق ہے. اللہ ترجمہ میں یقین جانے میں بالکل منصف بن کر بات کر رہا ہوں اس وقت، اس لیے نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں یا رضا کرتے ہیں. میں بالکل قطعاً اس لیے نہیں کہہ رہا. پہلے بغیر پڑھے آپ حق سمجھتے تھے، ہاں، پھر جب پڑھ لیا تو بھی اسی نتیجے پر پہنچے گے. اب زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یار واقعی کمال ہے یہ تو. کیا کہنے. اب آپ کہیں گے کہ جو اگر میں صرف لفظوں کا ترجمہ جانتا تو میں وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک مجھے اعلیٰ حضرت نے پہنچایا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس سے بھی ایک جگہ آگے پہنچایا ہے. کیا کہنے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، ٹھیک ہے، لیکن ضال کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں. ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دکھائی. حضور کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، معاذ اللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بتائیں کہ اب عربی سیکھنے کے باوجود بھی
سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو رضا نے لکھا ہے نا وہ عربی سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے. اللہ اکبر. لفظوں کا جو اب قرآن پاک کے الفاظ اپنی جگہ ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہے, لیکن ترجمے میں تو آپ وہ لفظ لا سکتے ہو نا جو شان مصطفیٰ کے قریب قریب ہو. سبحان اللہ. میں نہیں کہتا کہ وہ لفظ کما حق وہ شان ادا کر پائیں گے, لیکن قریب تو پہنچو. ادب یعنی ادب والا مزاج تو ہو, بے ادبیوں سے تو نکلو. واہ واہ واہ. تو یہ اگر اس راستے پر رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کو ادب و عشق کے ساتھ سمجھ میں آئے گا. بہت خوب مفتی صاحب, بہت خوب, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا پروگرام بھی بہت معلوماتی رہا, بہت شاندار رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکات عطا فرمائے. ناظرین کرام, قرآن کی دنیا, ہماری نیت ہے, ارادہ ہے کہ یہ سیریز چلتی رہے اور ہم اسی طرح سارے ٹاپکس زندگی گزارنے کے اور اخروی معاملات کے ہم قرآن پاک سے اسی طرح سیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس راہ کے مسافر بنے رہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں. تو آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.